دوسری بات میں نے کہی کہ آج کے حالات دیکھیے، آواں کا آواں ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہر چیز بگاڑ کا شکار ہے، فساد کا، برائیوں کو لوگوں نے آرٹ اور خوبصورتی کا رنگ دے دیا، فیشن اور فلاں اور فلاں۔ جن چیزوں پہ پہلے لوگ شرماتے تھے اب اس پر فخر کرتے ہیں، جو چیزیں چھپ کے کرتے تھے اب اعلان کرتے ہیں، جن گناہوں کا چھپ کر لوگ موقع ڈھونڈتے تھے اب اس کو اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں کہ موبائل ہے اور دوسرے راستے ہیں۔ گناہ کے مواقع، فتنوں کے انبار ہیں۔ اب ایک دوسرا موضوع کہ مسلمان بطور خاص ایک قوم کے، یہ تیسرا پہلو پیش کر رہا ہوں، ساری دنیا کا نشانہ ہے۔ جتنے کافر طبقات ہیں، جتنے دنیا کے کافر قومیں ہیں، سب مسلمانوں کو اپنا ایک نمبر دشمن مانتے ہیں۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آپ حقائق دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، باطل ہمیشہ حق کو قبول نہیں کرے گا، اس کو خطرہ محسوس ہوگا۔ اور مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں، صحیح مسلک والے، قرآن و حدیث کو ماننے والے، کھل کے کہوں اہل حدیث سلفی، ہاں، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں جتنے بدعتی فرقے ہیں سب کا نشانہ اہل حدیث ہے، کوئی نہیں چھوڑتا نشانہ۔ لیکن اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے کہ ان کے مخالفین ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آزمائش ہوگی، سوال اعتراض ہوگا، پریشانیاں آئے گی، انبیاء کو آئی سب سے زیادہ، لیکن کچھ اکھاڑ بگاڑ نہیں پائیں گے ان کے مخالفین۔ قرآن حدیث کہتی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل حق کے لیے۔ اور حق کا، باطل کا ہمارا مخالف ہونا یہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ جس کا کوئی مخالف نہ ہو، سب اچھا بولیں، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ آج اہل تصوف، روافظ، صوفی اور ہمارے ہاں جو فضائل والی باتیں پیش کرتے ہیں نا، امریکہ یورپ کی پارلیمنٹ میں ان کے دانشور، ان کا تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ان سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، رپورٹیں ہیں۔ مسلمانوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا انہوں نے، ایک لبرل، ایک میڈیم، لبرل ان کے حساب سے چلنے والا، میڈیم جو ہے یہ فضائل والا، اور ایک انتہا پسند۔ یہ کون؟ جن سے خطرہ ہے، کون؟ جن کے پاس قرآن حدیث ہے۔ ہم اور آپ ابھی میں بول رہا ہوں، بہت سے تعجب کریں گے، بہت سے انکار کریں گے، مولانا کچھ بھی بولتے، ہاں، مولوی صاحب کچھ بھی بیان کرتے، ہاں، لیکن یورپ اور امریکہ کے دانشور اور تھنک ٹینک نے تحقیق کر رکھی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے سچا دین، خالص اسلام کس کے پاس ہے۔ یہ انہوں نے ہماری ایجنسیز کو بھی بتایا ہے۔ اس لیے ٹارگٹ کون ہے؟ قرآن و حدیث والے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث والی بات میں پکڑ نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ پاپولر فرنٹ اور فلاں فلاں تنظیمیں جو لانچ کی جاتی ہے، ہم جب یہ کہتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں لوگ کہ ان کو بنایا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، کہ کچھ ایسی باتیں کہو، کچھ ایسے کام کرو جس سے تم پکڑ میں آؤ، جس سے ہم ٹی وی چینل پہ یہ بیان کر سکے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور اس کا تعلق سلفی جماعت سے ہے۔ یہ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم کو، مجھ کو اگر گرفتار کرنا ہے بس آسان ہوگا کہ بین لگا ہے، اس سے تعلق جوڑ دیا جائے، اٹھا لیا جائے گا۔ آپ سب لوگ اور پوری مسلمان، پوری قوم جو ہے خاموش رہے گی۔ ہاں میں ملائی کہ نیشنل اور سیکورٹی کا مسئلہ ہے، دہشت گردی سے اس کو جوڑ دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا نوجوانوں کو، علماء سے دور ہیں، نئے نئے افکار اور نئے نئی شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں، بجھا رکھا ہے انہوں نے الگ الگ ٹاپک پر، یورپ اور امریکہ والوں نے۔ میں اکثر نام لے کے کہتا ہوں، یہ پاکستان کے کچھ لوگ ہیں، غامدی، مرزا علی انجینئر، ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے تیار کر کے۔ ان کے پیچھے ٹیم ہے، ان کو مواد دیتی ہے، چیلنج کریں، بظاہر بولے ہمارا نوجوان خوش۔ اب مرزا کے چکر میں آ کے ایک ایسا ٹاپک جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، حب اہل بیت کے نام پہ رافضیت کو پھیلا رہا ہے، اس نام پہ حضرت امیر معاویہ، بعض صحابہ کو متہم کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارا نوجوان بحث کر رہا ہے، ایمان بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی برباد کر رہا ہے۔ علماء کرام کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان سے بھی میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب موت کا وقت آپ آئے گا، آپ کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ یہ جو ابھی شروع میں تمہید میں ہم نے کہا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ الٹے سیدھے مذاہب لے کے جاؤ گے، کیا بنے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ میں تو دہل جاتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حیرت کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ، نوجوان، ہاں، جو لوگ ہیں، یہ موت اور ان سب چیزوں کو اتنا واضح طور سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی شہوات اور دنیا داری اور دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر یقین ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر کہ اللہ کی توفیق سے جو محروم ہو۔ بوڑھا آدمی ہے، معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ، اب ایک فرض کیجئے کہ ایک آدمی 60 سال کا ہے، اس کو اگر جیے گا بھی تو کتنا جیے گا؟
5 साल 10 साल 20 साल, फिर भी मामला सीधे नहीं करता, उल्टा सीधा काम करता है, गलत वसीयत करता है, लेन देन हराम हलाल के अंदर तमीज नहीं करता, भाई नाराज है, रिश्ते कटे हुए जोड़ने की कोशिश और फिक्र करता ही नहीं कि अभी मेरी मौत हो जाए तो अल्लाह के पास कैसे जवाब दूंगा। है ना ये बात? अपने समाज में अपने अंदर झांकिए, दूसरों को मत देखिए, अपने को देखिए। मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखिए। मेरे मामला ठीक ठाक हैं, यकीन है मुझे कब मरूंगा, अभी 1 घंटे बाद मर जाऊं, भाई से मेरी बातचीत बंद हो, क्या वईद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हराम लुक़मा खा रहा हूं, बच्चों को खिला रहा हूं, कैसे बनेंगे बच्चे? मैंने दीन सिखाया ही नहीं, कुरान हदीस बताया ही नहीं, तौहीद बताया ही नहीं, तो कहां जाएंगे? ये शिकार करने वाले मिर्जा जैसे जाहिल, गामदी जैसे मुनकिरीन हदीस, अल्लाह और रसूल का इनकार करने वाले दूसरे लोग पैदा होंगे, गुमराह करने वाले। फिल्मों से, टीवी चैनल से हमारे नौजवानों को जो है गुमराही और ग्लैमर दिखा के, चमक दमक दिखा के इस्लाम से बरगश्ता करने की कोशिशें कामयाब नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हमारा नौजवान मुतासिर कैसे होता है? बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही है? गौर किया हमने? दूसरों के घर हो रहा है तो हमारा घर महफूज है ऐसा समझ रहे हैं? नहीं। ये पूरी तमहीद और ये पूरी जो तफसील मैंने बयान की, इसको आप सामने रखिए। वक्त मुकर्रर वक्त ख़त्म हुआ, यहाँ से असल चीज़ जो करने की है वो शुरू करनी थी। हाँ, मैं इस वक्त नहीं बयान कर सकूँगा, इंशाअल्लाह किसी अगले खिताब में वो तफसील। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब इस्लाह करनी है तो कैसे करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं सिर्फ अपने घरों की बात नहीं, आपको अपने घरों के जिम्मेदार हैं तो वहाँ तो कर सकते हो, ये सिर्फ घरों की बात नहीं है। वो जमातें जो दीन का डंका पीटती है, दीन को नाफिज करने की बात करती हैं, जो सवाब अजर के नाम पर फजाइल बयान कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, टाइम दे रही हैं, खर्चा कर रही हैं, लेकिन सही तरीका इख्तियार नहीं कर रही हैं। उनसे बहुत ही अदब से, पूरे इखलास से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी अगर बात उन तक पहुँचे तो गौर करें कि आप नबी के तरीके से इस्लाह का काम कीजिए। ये मुसीबतें छटेगी, अल्लाह की रहमतों का दरवाज़ा खुलेगा, अल्लाह की नुसरत और हिफाजत जब आपको मिलेगी तो दुनिया का कोई अमेरिका, कोई यूरोप, कोई हुकूमत, कोई संघ और कोई परिवार आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले निकले, बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से बचाया, किस तरीके से दरिया में रास्ता पैदा करके। तो हमारे नौजवानों को और हमको नहीं बचा सकता झूठे इल्ज़ामात से, गलत रास्तों से। पहले तरीका ज़रूरी है कि हम नबी का तरीका इख्तियार करें। तो इख्तिसार के साथ ये सिर्फ समझ लीजिए कि आज मैं उन्वान बयान कर रहा हूँ, तफसील नहीं। पहला ये कि आप और हम, ये आपने नया इससे सुना है कई बार कि तमाम अंबिया का तरीका क्या है दावत देने का, इस्लाह करने का, कि पहले अकीदा और उसमें भी सबसे पहले तौहीद सिखाई जाए, शिर्क से मना किया जाए। शिर्क मुसलमानों की या किसी भी कौम और समाज की सबसे बड़ी बुराई की जड़ है और आफतों की वजह है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतक़ुद मज़मूमन मख़ज़ूला। अल्लाह के साथ अगर किसी और को माबूद आपने बनाया, पुकारा, तो कुरान कह रहा है, मैं नहीं, अल्लाह का कलाम, आप पर हमारा ईमान है ना, मज़मूम और मखजूल हो जाओगे। मज़मूम महमूद की ज़िद है, यानी बुरे मजम्मत वाले मुसलमान आज मज़मूम है। मखजूल ये मंसूर की ज़िद है, मंसूर जिसकी मदद की जाए, मखजूल वो जिसकी मदद और सहारा छोड़ दिया जाए। अल्लाह सहारा नहीं देगा, मदद नहीं करेगा। अब मस्जिद से लेके हरम तक कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे, कुछ नहीं हो रहा है। हर रोज़ नई खबर आती, वहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहाँ हमला हुआ, वहाँ बम गिराया जा रहा है, शाम में इतने कत्ल, इतनी मस्जिदें, इतने लोग, इतनी प्रॉपर्टीज़, इतने लोग बेघर हो गए, बच्चे